اس کہانی میں ہم حضرت یوسف کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے اور اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ اور یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بکل مون قبا بھی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ اس کا باپ یعنی حضرت یعقوب اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے ایک بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں، میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو، مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا، یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی، اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اس حبرون کی وادی سے بھیجا، اور وہ سکم میں آیا، اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ اور یہ دیکھ کر کہ اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا، چلو ہم دوتین کو جائیں۔ جہاں یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دوتین میں پایا، اور چوں ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو، خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ ہم اس سے مار ڈالیں اور اسے کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا، ہم اس کی جان نہ لیں۔ اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بکل مون قبا جو وہ پہنے تھا اتار لیا، اور اسے اٹھا کر گھڑے میں ڈال دیا۔ وہ گھڑا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے، اور ان کی وہ آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلعاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ اور روغن بلستان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔
तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफ़ा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ इस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिदियानी सौदागर उधर से गुजरे और तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर घड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपये को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रूबन घड़े पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पिराहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उसे बुकलमून कबा को भिजवा दिया। सो उसे उसके बाप के पास ले आए और कहा, हमको ये चीज़ बड़ी मिली, अब तू पहचान गई तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा, ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पिराहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने चाहते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूँगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। और मिद्यानियों ने उसे मिस्र में फूतीफार के हाथ, जो फ़िरौन का एक हाकिम और जल्लोदारों का सरदार था, बेचा।